السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسیب عباسی اسلام آباد سے۔ امید ہے تمام احباب ایمان کی اعلیٰ حالت کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 2 نومبر 2024 میں آپ کے سامنے گولڈ کے ویکلی چارٹ کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ آج کی جو ویڈیو ہوگی یہ ویکلی ہوگی۔ اگلے پورے ہفتے مارکیٹ کی جو موومنٹ ہے وہ کدھر جا سکتی ہے، قبل اس کے ڈیٹیل کی طرف چلیں۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، کچھ بھی نہیں۔ البتہ ایک یہ درخواست کروں گا کہ تمام احباب ایک مرتبہ دل سے درود شریف پڑھ لیں اور ایک مرتبہ استغفار کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار اور درود شریف کی برکت سے مجھے بولنے میں آسانی کر دیں گے، آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی کر دیں گے۔ آپ کا یہ گولڈ کا چارٹ میں کوشش کروں گا کہ آج پوری سیزنلٹی کے اعتبار سے گزشتہ 50 سالوں میں مارکیٹ گولڈ کی نومبر کے مہینے میں کس طرف رہتی ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈالر انڈیکس کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے آپ کا گولڈ، اور گولڈ کی جب آپ کو چارٹ ہم بتاتے ہیں تو گولڈ کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل گولڈ اگر سیزنلٹی میں نومبر میں اوپر جا رہا ہے تو پھر اس کا جو ڈالر ہے وہ سیزنلٹی کے اعتبار سے کیا کر رہا ہے، تو ڈالر کو پھر نیچے آنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں کے چارٹ کو دیکھیں گے۔ لیکن ایک چیز اور میں آپ کو اضافی طور پہ آج سمجھا دوں، وہ علم میں اضافے کے لیے کہ JPY از اے کرنسی وچ از، اور جیسے ہمارا PKR ہے پاکستانی روپیز، INR ہے انڈین روپیز، ٹھیک ہے جی، بنگلہ دیش کا ٹکا ہے، UAE کا درہم ہے، اسی طرح سے ہمارا جیپنیز ین ہے۔ یہ جیپنیز ین یہ بڑا کردار ادا کرتا ہے گولڈ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے میں۔ آج ہم JPY کا بھی موازنہ کریں گے کہ JPY کا پریویس جو 30 سالہ ریکارڈ ہے، 40 سالہ، اس کے مطابق اکتوبر نومبر اور دسمبر میں JPY کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو چیک کرنے کے لیے کہ اگلے ہفتے یا اس دن، آج کے دن یا اگلے 2 دنوں میں مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے یا مارکیٹ نیچے آئے گی، اس کا ٹرینڈ کیسے چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سیزنلٹی کے چارٹ کے اندر JPY کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ JPY از دا مین ڈرائیور آپ کہہ سکتے ہیں، ون آف دا مین ڈرائیور آپ کہہ سکتے ہیں، جو کنٹرول کرتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ گولڈ کی موومنٹ اپ جائے گی یا نیچے رہے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جب اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، اس کو بڑا کر کے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نومبر کا مہینہ ہے آپ کا، یہ والا۔ یہ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اکتوبر ہے، یہ یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ نیچے، یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، یہ نومبر کا مہینہ ہے، یہ والا۔ تو جو سے بات سنیے گا، میں نے آپ کو پیچھے یہ کہا تھا کہ گولڈ آپ کا اوپر جائے گا، پیچھے کہتا آ رہا گولڈ اوپر جائے گا جائے گا، یہ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ سیزنلٹی کے اعتبار سے یہ JPY کا سیزنلٹی کا چارٹ ہے گزشتہ 36 سال کی، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اس میں یہ جو ہے یہ 2012 سے بعد کے کلر ہیں، اسی طرح 2007، یہ کرتے کرتے 2000 آپ کے یہ شروع ہوتا ہے 1975 سے 1975، یہاں سے لے کر یہ پیٹرن یہ سارے شروع ہو رہے ہیں آپ کے۔ اب جب یہاں سے مارکیٹ مسلسل اوپر جاتی گئی، یہ جاتی گئی، تو یہ مہینہ کون سا تھا آپ کا؟ آ گیا اکتوبر۔ میں نے اکتوبر کے شروع میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ گولڈ آپ کو بہت تھکائے گا۔ یہ دیکھیے اس کی وجہ کیا تھی کہ JPY رینج باؤنڈ تھا اس مہینے میں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے نومبر میں، اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف، نومبر اور دسمبر میں کیا کرتا ہے یہ JPY، یہ دیکھیے جیپنیز ین گرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے۔ اس کے گرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ گرتا ہے تو آپ کو میں لے چلوں گا کس چارٹ کی طرف؟ ڈالر کے چارٹ کی طرف، XAU جو ہمارا گولڈ ہے، اور آپ کو ڈالر کی طرف لے چلتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ڈالر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یقیناً یہاں پہ ڈالر آپ کا بہتر ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہاں پہ دیکھیے
یہ تھا کس چیز کا؟ جاپنیز ین کا، کہ اکتوبر کے مہینے میں یہ دیکھیے گر رہا ہے، سوری نومبر کے سے لے کر دسمبر تک، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہاں پہ رینج باؤنڈ ہو گیا، یہ کون سے یعنی پہلے 2-3 ہفتے گرتا ہے 15-20 نومبر تک، یہ دیکھو یہ گرا رہا ہے، یہ گرا رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ رینج باؤنڈ ہو گیا، سنبھل گیا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پھر اس کو گرانے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اب 15 نومبر 20 نومبر کے بعد مارکیٹ آپ کی سنبھلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے مین ڈرائیور، ون آف دا مین ڈرائیور آف گولڈ، جاپنیز ین۔ تو یہ آپ کے سامنے اب آ گیا ڈالر انڈیکس۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ڈالر انڈیکس دکھاتا ہوں، تو یہ دیکھیے ڈالر انڈیکس آپ کا یہ دیکھیے اس میں رینج باؤنڈ آپ کا گولڈ بھاگا، یہ دیکھیے یہ ساری ہسٹری پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مئی سے اوپر گیا، پھر جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، ایون نومبر، یہ یہاں تک، یہ دیکھیے اب نومبر میں یہ کیا کرے گا، بلکہ یہ اکتوبر ہے، یہاں تک یہ پورا اکتوبر ہے۔ اب آپ کا ڈالر انڈیکس اکتوبر کے مہینے میں، یہ دیکھیے یہ اکتوبر ہے، یہ دیکھیے یہ اکتوبر کے مہینے کی لائن ہے، یہ نیچے پڑیے، یہ غور سے، یہ اور یہ دسمبر لکھا ہوا ہے۔ آپ کا ڈالر اس مہینے میں نومبر میں یہ دیکھیں، بلکہ آپ کا یہ مڈ اکتوبر سے ہی اوپر بھاگا، آپ کا گولڈ نیچے گرایا اس نے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ اب اس میں یہ انڈیکیشن آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ میں وربلی بات نہیں کرتا ہوں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ پروف سے بات کروں، ایتھینٹیکیٹڈ گفتگو ہو۔ یہ ڈالر انڈیکس کا چارٹ ہے، چونکہ ہمارا گولڈ انٹرنیشنل جو یو ایس اے کا ڈالر ہے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اگر ڈالر اوپر جائے تو گولڈ نیچے آتا ہے، اور اگر ڈالر نیچے آئے تو پھر ہمارا گولڈ جو ہے یہ اوپر جاتا ہے۔ تو اس لیے کنکلوژن یہ نکلا اس گفتگو کا کہ ہمارے اس نومبر اور دسمبر کے مہینے میں یہ دیکھیے آپ کا ڈالر شریف صاحب اوپر جاتے ہیں، تو اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے تو پھر ہم چلیں گے گولڈ کی طرف کہ گولڈ کو پھر نیچے آنا چاہیے۔ جے پی وائی آپ کو بتا دیا نیچے آ رہا ہے، ڈالر اگر اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس گولڈ کو، پھر ابھی گولڈ کے چارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ گولڈ کیا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیے آپ کے سامنے آ گیا گولڈ کا چارٹ، یہ ہے آپ کا گولڈ، یہ دیکھیے، اور اس گولڈ کے چارٹ میں یہ جو کلر ہے 2012 سے 2016 یہ والا، یہ کلر، اور یہ جو آپ کا کلر ہے یہ والا 2007 سے 2016 کی موومنٹ بتا رہا ہے، کون سا والا؟ ہاں یہی والا۔ اور یہ جو آپ کا کلر ہے لٹل بٹ کریم کلر، یہ آپ کا یہ والا بتا رہا ہے 1997 سے 2016۔ اور یہ جو آپ کا کلر ہے، اس کو صاف کر لیتے ہیں دوبارہ، یہ جو آپ کا کلر ہے 1975 سے لے کر 2016، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جا رہی ہے 24، تو 1975 اور 25 اور تقریباً یہ 49 سال کا ریکارڈ ہے، 45 ایئرز کی ڈائریکشن میں آپ کو دے رہا ہوں گولڈ کی، ٹھیک ہے جی، کہ گولڈ 45 ایئرز میں کیا کہہ رہا ہے آپ کو، اس کی سن لیجئے۔ یہ دیکھیے یہ کلرز ہیں، یہ دیکھیے میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ کلر تھے جو آپ کو بتائے، 2012 کا بلیو کلر سے 16، یہ دیکھیے یہ 2007 یہ والا، ٹھیک ہے جی، اور یہ 1997، یہ بڑے کر کے دکھا رہا ہوں گولڈ کے، اور یہ تاریخ ہے، یہ 20 سال کا لکھا ہوا ہے اس نے، اور یہ آپ کی 42 ایئرز کا بنتا ہے 2016 تک، اور 8 سال یہ تو 50 سال کا۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ رہی ہے کس چیز کی؟ گولڈ کی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس کی ڈائریکشن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں اس کو اوپر کروں گا تاکہ آپ کو ساری بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیے یہ، بلکہ اس کو اور چھوٹا کر لیتے ہیں، 100 پورے پہ فکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کی موومنٹ کا ہمیں صحیح آپ کو اندازہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے یہ یہاں سے آپ اس کو دیکھیے موومنٹ کو، یہ آپ کا گولڈ ہے، یہ جا رہا ہے، یہ دیکھیے اپ جا رہا ہے، یہاں سے کون سے مہینے سے؟ آلموسٹ جون سے، یہ دیکھیے جون سے میں کہہ رہا تھا کہ گولڈ اب جائے گا، گیا۔ اب
اب آ گیا آپ کا، آ گیا تھا اکتوبر، میں نے کہا تھا اکتوبر تنگ کرے گا. یہ دیکھیے یہ اکتوبر سے یہ نومبر تک کا ہے. یہ دیکھیے یہ رینج باؤنڈ تھا، دیکھا آپ نے، یہ رینج باؤنڈ تھا، یہ رینج باؤنڈ تھا اپراکسیمیٹلی. آخر میں آ کے یہ دیکھیے آپ کا گولڈ گرا ہے اینڈ پہ آ کے، اینڈ پہ آ کے، اینڈ پہ آ کے، اینڈ پہ آ کے. دیٹ واز دا ریزن. میں سیزنلٹی کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا تھا کہ گولڈ آپ کا گرے گا گرے گا گرے گا. اب اکتوبر اور نومبر میں کیا ہو، سوری نومبر اور دسمبر میں یہ دیکھیے، یہ نومبر اور دسمبر میں مارکیٹ آپ کی، یہاں پہ مارکیٹ نومبر میں آپ اس کو دیکھیے، اس کو دیکھیے آپ، تو اس لائن سے یہ پہلے نیچے آیا اکتوبر میں، پھر یہ اوپر گیا، پھر یہ نیچے آیا، پھر یہ اوپر گیا، پھر یہ نیچے آیا تو سٹارٹنگ میں، تو پھر یہ نومبر میں اوپر گیا. لیکن گزشتہ اگر 2016-12 کے بعد دیکھا جائے تو یہ اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ پریویس سالوں کا سسٹم ہے سارا، اور یہ پوری سیٹنگ جو ہے یہ آپ کی کون سی ہے، پیچھے آپ کو دکھائی ہے، یہ ہے آپ کی 2012 سے لے کر 16 تک کا بیہیویئر ہے یہ اس کا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کووڈ ہے، دوسرے بھی معاملات ہوئے، تو اب چونکہ مارکیٹ اس چیز کو فالو کرے گی، اس کو یا اس کو، یہ امپورٹنٹ، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب ہم اسی کو لیں گے کیونکہ اوور آل کنکلوژن پریویس کا یہ ہے کہ یہ مارکیٹ اس مہینے میں کیا کرتی رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے نومبر کے اندر مارکیٹ آپ کی گر رہی ہے، یہ دیکھیے آخر میں جا کے یہ مارکیٹ اٹھتی ہے، یہ دیکھیے یہاں سے یہ اٹھتی ہے، یہ دیکھیے یہ یہاں سے نیچے آئی، اوپر گئی، پھر نیچے آئی، 15 کے بعد یہ اٹھتی ہے. یہ مہینہ آپ کا یہ اوپر گئی، پھر نیچے آئی، 15 کے بعد اٹھی. یہ اکتوبر یہ اوپر گئی، پھر نیچے آئی، پھر اس کے بعد یہ پھر اٹھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مڈ آف نومبر تک ہمارا گولڈ، نومبر کے مہینے تک یہ گولڈ ہمارا 15 نومبر، اور یہ دیکھیے یہاں سے پھر یہ بھاگتا ہے 15 نومبر کے بعد. اور یہ آپ کے سامنے میں نے جو کھولی ہوئی ہے، یہ دیکھیے H1 کا ٹائم فریم ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز، اس کو نوٹ کیجیے. کسی بھی مارکیٹ کا، کسی بھی، آپ گولڈ میں ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ آئل میں کر رہے ہیں، آپ سلور میں کر رہے ہیں، کسی بھی میں کر رہے ہیں، اس کا ٹرینڈ اپ ہے یا اس کا ٹرینڈ ڈاؤن ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دا بیسٹ وے، H1 کے ٹائم فریم میں چلے جائیں، یہ دو موونگ ایوریجز لگا لیں. کون کون سی؟ EMA 150 ایکسپونینشل موونگ ایوریج 150 کی، اور EMA 365 ایکسپونینشل موونگ ایوریج 365 کی. واٹ از دا 365 اور یہ 150؟ 365 ہوتا ہے سال کا 1 ایئر، ٹھیک ہے جی، اور یہ والا، اور EMA آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا ہاف، ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں کو آپ چیک کریں گے. اگر آپ کا 365 کراس کر رہا ہے بلیو کو، اس بلیو کلر کو یہ ریڈ کراس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ بھاگے گی ابھی اوپر. اور اگر آپ کا یہ بلیو کلر جو ہے یہ والا کراس کر رہا ہے ریڈ کو، تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ آپ کی نیچے گرے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب آپ کا یہ دیکھیے آپ کا یہ بلیو جب پھر ریڈ کو کراس کر جائے، تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہیں ساری. اور اس کو اگر مزید چھوٹا کر کے میں آپ کو پیچھے دکھاؤں کہ ایک منٹ، یہ دیکھیے آپ، یہ پیچھے دیکھیے مارکیٹ کا بیہیویئر، یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھتے آئیے جہاں جہاں کراس اوور ہے ریڈ اور گرین بلیو کے اندر، وہاں سے مارکیٹ اوپر نیچے بھاگ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ H1 کے ٹائم فریم کے اندر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھیے فار ایگزامپل، یہ ہے آپ کا، یہ تھا، یہ چلیں اس کو لے لیں، یہ مارکیٹ آپ کی نیچے آ رہی تھی، آپ کی بلیو لائن بھی نیچے آئی، مارکیٹ نیچے آئی، یہاں پہ اس نے بلیو نے اس کو کراس کیا، مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی، یہ دیکھیے اوپر جا کے پھر یہ نیچے گر گئی، اور یہ بلیو نیچے ہے، مارکیٹ بھی نیچے ہے. ٹھیک ہے جی. اب بلیو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، ریڈ کو کراس اوور کر رہی ہے. اب یہ مارکیٹ اوپر ہے،
یہ بلیو یہاں پہ سیدھی ہو گئی ہے. اب جب اس نے پھر اس کے اندر منہ دے دیا تو یہ والا پھر یہ مارکیٹ نیچے آ گئی. اب جب دونوں برابر ہو گئی تو پھر یہ دیکھو نیچے گر گئی, یہ آپ کی مارکیٹ نیچے آ گئی. اس نے پھر کراس اوور کر لیا بلیو نے 150 والی نے ریڈ کو, تو مارکیٹ پھر اوپر چلی گئی. یہ دیکھیے یہ اوپر رہ رہی ہے, یہاں سے آئی تو ہے لیکن یہ اوپر ہی ہے. اب یہاں تک مارکیٹ جب یہ ریڈ اور یہ بلیو اور ریڈ کے بیچ کے اندر ڈسٹینس ختم ہونے لگا تو پھر کیا ہوا, یہ دیکھیے مارکیٹ پھر نیچے گری. تو جب یہ دونوں جڑے تو اس کا مطلب ہے یہ نیچے گرنے کے بعد باقاعدہ پھر اوپر چلی گئی مارکیٹ. اب پھر یہاں سے نیچے آئی لیکن یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ رہی ہیں, اپ ڈاؤن یہاں سے لے کے یہاں تک, ٹھیک ہے. تو یہ اوپر گئی. اب دیکھیے یہاں سے اس نے علیحدہ ہو گئی دونوں ایک دوسرے سے, تو یہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. اب یہ علیحدہ سے اس بلیو کو گراتی ہے, پھر اوپر جاتی ہے, پھر جاتی ہے, پھر جاتی ہے, یہ دیکھیے ٹھیک ہے کہ نہیں. اب جا کے آخر میں اینڈ میں کیا ہوا, اینڈ میں اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے. جو ہم نے اصل میں تو ابھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ اب مارکیٹ کیا کر سکتی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے مارکیٹ کا ٹرینڈ, یہ دیکھیے یہ اس نے کراس اوور کیا یہاں سے, یہ اوپر 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 یہ اوپر. اب اس نے یہاں پہ کیا کیا, اب یہ گری یہاں سے گر کے نیلی اس بلیو کے اندر آ گئی ہے مارکیٹ دوبارہ. جیسا کہ ادھر سے گئی, یہ اس کے اندر آئی دوبارہ. اب ہم نے ویٹ کرنا ہے کس چیز کا, ویٹ یہ کرنا ہے کہ یہ یوں آتی ہے اور اس کی طرح یہ یوں جاتی ہے. اگر یہ یوں جاتی ہے فلیٹ تو یہ دیکھیے یہ نیچے آ کے تو پھر یہ اوپر چلی گئی, پھر اس کے اندر, پھر یہاں سے جب نیچے آنا شروع کیا تو پھر یہ نیچے اس ریڈ کو بھی کراس کر گئی. تو اس حالت میں ریڈ یوں ہوگی ایسے, اور یہ مارکیٹ آپ کی پھر یوں گر سکتی ہے. لیکن ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں, چونکہ یہ جب تک مارکیٹ فائنل کنکلوژن آف دس پیٹرن, جب تک آپ کی مارکیٹ اس ای ایم اے 150 اور ای ایم اے 365 کے بیچ میں ہے, یہ 2720 ہے اس وقت اور یہ 2700 آلموسٹ 60 ہے. تو جب تک مارکیٹ ان دونوں کے بیچ میں ہے, یہ ہے 2756-60 اور یہ ہے 2720 کا علاقہ. اب مارکیٹ آپ کی 2736 پہ ہے. تو آپ کو ویٹ کرنا ہے کس چیز کا, H1 کے اندر موونگ ایوریج 365 کو ٹکرا کر یہ مارکیٹ نیچے جب آ جائے, 2-3 گھنٹے نیچے رہ جائے, H4 کی ایک کینڈل یا 3-4 گھنٹے کی کینڈلیں نیچے اس طرح سے کلوز کر لے, تو پھر آپ کی مارکیٹ کا رجحان نیچے ہو سکتا ہے. بٹ وی ہیو ٹو کیپ ان آور مائنڈ کہ یہ جیسے یہ نیچے آئی, ادھر تک آئی, تو ہم سمجھیں کہ جیسے یہ اوپر گئی ادھر سے, اسی طرح یہ اب نیچے جانا شروع کرے گی. ایسے یہ ہو نہیں سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو فالو دیز تھنگس, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے یہاں سے واپس اٹھ کے چلی جائے, لیکن پھر بھی یہ کتنا ٹائم فریم ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ آتی ہے تو پھر کدھر آتی ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ ہے, دیکھیے یہ آئی ہے, یہ تو یہ اس سے نیچے کتنی آئی ہے یہ دیکھیے, اور اگر یہ اس سے نیچے آتی ہے تو یہ اتنی ہی اگر آتی ہے تو یہ پھر آپ کا ایریا 2670. اور ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ کہ پریویس اس کی سپورٹ لائن کون سی ہے, یہ والی پریویس کو بریک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں پہ آئے گی ان موونگ ایوریجز, یہ دونوں ادھر چلی جائیں گی ایسے ٹکرا کے, پھر ایسے کر کے تو زگزیگ کر کے اوپر نکل سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو واٹ از دا کنکلوژن آف دس پیٹرن, H1 کے ٹائم فریم میں یہ دو موونگ ایوریج لگا لیں, ای ایم اے 150 اور ای ایم اے 365. لگانے کے بعد آپ مارکیٹ کا رجحان دیکھیں, ان دونوں بلیو سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ اپ ہے, اور مارکیٹ کا رجحان اگر ان دونوں سے نیچے ہے تو اس کا مطلب مارکیٹ سیلنگ کی طرف ہے مارکیٹ. تو اس لیے یہ ہے ایک پیٹرن کس کے دوران بیچ میں H1 کے اندر. اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو اس کو کھول لینا ہے جی, کبھی بھی کہ مارکیٹ کا رجحان کس طرف ہے آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک چیز بتا دوں کہ یہ ڈیلی کا ٹرینڈ لائن لگائی ہے, پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. یہاں سے اس کو ہم نے لیا تھا اور یہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا, یہ اپریل کا مہینہ ہے اور مارکیٹ اس کی ہائیز کدھر کدھر لگا رہی ہے وہ آپ کو دکھائے تھے, ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی ایرو تھا ایک یہ والا, اس کو مارکیٹ نے 23 سپتمبر کے مہینے میں, تو یہ جب سب ہائی ہم نے ایرو لے لیے اس کے, یہ والا ہائی بھی لے لیا, تو 3 ہائی کے بعد مارکیٹ اپنا کام دکھاتی ہے. اب میں یہ پریویس آپ کو دکھا دیا, اس چیز کو آپ نے دیکھ لیا. اب میں آپ کو یہ پورشن دکھاؤں گا بڑا کر کے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے, ٹھیک ہے جی. اس کو سمجھ لیجئے آپ, 1 منٹ اس کو میں بڑا کروں گا
تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے، بریفلی بات سمجھ آ جائے کہ میں مارکیٹ کس ٹرینڈ سے چلتی ہے۔ یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے، یہ دیکھیے آپ، یہ اس نے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دوسرا تھا، یہ تیسری ٹکر تھی جو مارکیٹ نے نیچے سے آئی، یہاں سے ایسے جا کے ماری ٹکر، پھر ادھر آئی ایل شیپ، پھر جا کے ماری ٹکر۔ یہ دیکھیے، یہ میں آپ کو بتایا کرتا ہوں نا، یہ انرجی فیز ہوتا ہے، مارکیٹ انرجی لینے نیچے آتی ہے، تو پھر یہ بلڈنگ فیز ہے، بلڈ ہوتی ہے، بھاگتی ہے اوپر، پھر یہ آپ کی مارکیٹ یہاں پہ گئی۔ اینی وے اس ٹرینڈ لائن کو یہ دیکھیے، نوٹ کیجئے گا، یہ ایک ٹکر ماری، یہ باہر نکلی دو، یہ نیچے سے اوپر آئی تین، یہ اوپر سے واپس اندر آ گئی چار، یہ نیچے سے اوپر چلی گئی پانچ، یہ پھر نیچے سے اوپر چلی گئی چھ، یہ اسی کے اندر ٹکرے مار رہی ہے سات، یہ نیچے سے آ کے اوپر ہیمر بنا دی آٹھ، ادھر پوری پوری اوپر رہ گئی نو، یہ پوری پوری اوپر رہ گئی 10، اس کے بعد گھڑم سے یہ مارکیٹ نے یہ نیچے مارا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے ہر حال میں اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ پرسوں مارکیٹ نے یہ سٹیپ کیا اور کل مارکیٹ نے ویک کی کلوزنگ دے دی آپ کی اس ٹرینڈ لائن سے واپس نیچے، اس ٹرینڈ لائن سے جو پیچھے سے چلتی آ رہی تھی یہ ٹرینڈ لائن۔ واٹ از دا میسج؟ یہ مارکیٹ نے ہمیں یہاں پہ کیا میسج دیا؟ مارکیٹ نے میسج دیا کہ میں ان تمام پیچھے جو قوت آ رہی تھی فار دا ٹائم بینگ، اس ساری قوت کو، آپ کی ساری اس قوت کو توڑ کے واپس ادھر نیچے آ رہی ہوں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں سے مارکیٹ کیا کر سکتی ہے؟ اسی کو بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا اور، تاکہ آپ کو پوزیشن میں مزید کلیئر بتا دوں کہ کیسے کیسے آ سکتی ہے مارکیٹ اور کدھر کدھر آ سکتی ہے اور کیوں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نوٹ کیجئے، یہ میں نے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ یہ 2741 تھا، مارکیٹ نے 2741 کو بریک کیا اور ابھی اگلا 33 ہے۔ اب یہ دیکھیے ایگزیکٹلی گیون پوائنٹ سے مارکیٹ اٹھی ہے، ابھی اس پوائنٹ کے اندر ہے۔ اب اگر مارکیٹ یہاں سے گرے گی تو اگلے یہ اس کے پوائنٹ ہیں، یہ 25 ہے، پھر اس کے بعد یہ 9 ہے، پھر اس کے بعد 2700 پورا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے ڈیلی کے اندر؟ یہ زگ زیگ کر کے تو یہ یہاں سے پھر یوں جا سکتی ہے، پھر یہاں سے آئے تو پھر ایسے نکلے یہ مارکیٹ، کیونکہ مارکیٹ کا رجحان کدھر ہے؟ ٹوارڈز ٹو 3000۔ اب اگلے سال کے یعنی یہ نومبر جا رہا ہے 2025 کے مڈ تک چلی جائے، کوارٹر میں چلی جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ صورتحال ہے آپ کی کس چیز کی؟ گولڈ کے اس ڈیلی والے ٹرینڈ لائن کے چارٹ کے اعتبار سے۔ اب یہ جو ہے یہ فائنل پوائنٹ ہیں، آپ کی مارکیٹ کدھر کدھر جا سکتی ہے، ان پوائنٹوں کو نوٹ کر دیجئے۔ یہ دیکھیے، یہ ٹرینڈ لائن سے مارکیٹ نیچے آ گئی ہے، تو اگر نیچے رہتی ہے تو پھر اگلا پوائنٹ ہے آپ کا کون سا؟ یہ دیکھیے 2738 سے نیچے آپ کی مارکیٹ آ گئی، یہ 32 اور 29، پھر 19 اور 17 اور پھر 2700۔ یہ آپ کو بتائیں یہ ساری چیزیں۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، ورنہ میں بریفلی آپ کو بتاتا۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناؤں آپ کو ملے تو بے شک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ویڈیو آٹومیٹکلی جب بھی میں اپلوڈ کروں تو مل جائے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، اس چارٹ کو اپنے پاس اس کی پکچر بنا لیا کریں، یہ پورا ہفتہ یہ چارٹ آپ کو کام آئے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، جب اس کی پکچر بنا کے رکھیں گے تو یہ پوائنٹ سارے آپ کے پاس ہوں گے۔ یہ دیکھیے، یہ نیچے تک سارے پوائنٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں، 2719، 2711، 2708، 2696۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نقصان سے بچائے۔ گولڈ از گولڈ کہتے ہیں، سنتا سب کی ہے، کرتا اپنی ہے، آخرت میں وہی، آخر میں وہی ہوتے جو میرے اللہ چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا بھائی حسیب عباسی، اسلام آباد۔